شہر حیدرآباد کے مختلف علاقوں میں جمعہ کی صبح سے ہی ہلکی تا اوسط بارش کا سلسلہ جاری ہے، جس کے پیش نظر محکمہ موسمیات حیدرآباد کی جانب سے شہر بھر میں اوسط تا بھاری بارش کی پیش قیاسی کرتے ہوئے یلو الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ IMD حیدرآباد نے سڑکوں اور نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہونے کا بھی امکان جتایا ہے۔ اس دوران ریاست کے کئی اضلاع میں موسلا دھار بارش کا امکان جتایا گیا ہے، جن میں ضلع عادل آباد، کمرم بھیم، آصف آباد، منچریال، نرمل، نظام آباد، جگتیال، راجنا سرسلہ، کریم نگر، پیدا پلی، جے شنکر، بھوپال پلی، ورنگل اور ہنم کنڈا شامل ہیں۔ IMD کے مطابق 25 جولائی تک کئی مقامات پر ہلکی بارش بھی ہوگی۔ وزیر داخلہ محمد محمود علی نے ایراگڈا نیشنل ریسرچ انسٹی ٹیوٹ آف یونانی میڈیسن میں منعقدہ اجلاس میں شرکت کی۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر داخلہ نے کہا کہ یونانی ادویات بہترین ہوتی ہیں اور صحت کے لیے نقصان دہ بھی نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا کہ حیدرآباد یونانی دوائیوں کا مرکز کہلاتا ہے اور حکومت تلنگانہ یونانی ادویات کو عام کرنے میں دلچسپی رکھتی ہے۔ وزیر داخلہ نے وزیر اعلیٰ KCR سے نمائندگی کرتے ہوئے ایک اور یونانی میڈیکل کالج و اسپتال کے قیام کی کوشش کرنے کی بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ وزیر صحت ہریش راؤ سے بھی نظامیہ طبی کالج کے مسائل کو حل کرنے کے لیے نمائندگی کی جائے گی۔ محمد محمود علی نے بتایا کہ حکومت کی جانب سے 88 یونانی میڈیکل آفیسرز اور 12 یونانی لیکچرز کے تقررات کے لیے جیو جاری کیا گیا ہے اور بہت جلد ہی نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا جائے گا۔ انہوں نے یونانی حکیموں اور اطباء کو جدید طریقوں کو اپنا کر یونانی ادویات تیار کرنے کا مشورہ دیا، جبکہ اجلاس میں موجود یونانی طلباء کو ہر نسخہ عام کرنے اور نسخوں کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کی گزارش کی تاکہ مریض شفا حاصل کر سکے۔ وزیر داخلہ نے اجلاس کے انعقاد پر یونانی ڈرگس مینوفیکچررز ایسوسی ایشن کے تمام ذمہ داران کو مبارکباد پیش کی۔ یونانی ریسرچ اسکالرس کی میٹنگ ہوئی ہے۔ یونانی میں جس طرح ریسرچ کرنا چاہیے، اسے آگے بڑھانا چاہیے۔ یونانی ایک ایسا علاج ہے جس میں کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہے اور اس میں غذائیت بھی ہے، طاقت بھی ہے، اور ہمارے خاص طور سے ہمارے اسٹیٹ میں اس پر بہت ریسرچ ہوا تھا۔ آج نہیں 100-200 سال سے اس میں اتنا زیادہ ریسرچ ہوا تھا۔ یہاں ایک سے ایک بڑے حکیم حضرات تھے اور ایک سے بڑے شفا، زیادہ سے زیادہ لوگوں کا اعتقاد یونانی پر تھا، اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں بھی یونانی کو آگے بڑھانے کے لیے آج ایک میٹنگ بلائی گئی تھی۔ خاص طور سے ہمارے میرے انور علی خان صاحب، جو احمد اینڈ کمپنی ہماری اسٹیٹ میں سمجھتا ہوں اگر کسی کے پاس ریسرچ ہوا پرائیویٹ لوگوں کے پاس تو شاید احمد اینڈ کمپنی میں ہوا۔ ہمارے بڑے لوگ بھی ہمیشہ جب بھی ہم نے دیکھتے تھے کوئی اس کا ہاتھ میں چھٹی کی دوا نکالتے تو بولے احمد اینڈ کمپنی جاؤ دیکھا، اندر کی بھی ہے، لیکن ہمارے اسٹیٹ سے اندر کا تعلق ہے اور ہم جو ہے احمد اینڈ کو ہمارے اسٹیٹ کی اچھی بڑی ریسرچ کی، ان کے پاس کافی ریسرچ بھی ہوتا ہے، بہت اچھی بڑی شاپ بھی ہے۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ یونانی علاج پھر سے ہو، اور کئی ایسے علاجات ہیں جس کے سائڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، کئی یونانی علاج میں نہیں ہوتا ہے بلکہ دوسرے ایلوپیتھک کے علاج کے اندر دواؤں کا ریئیکشن ہوتا ہے، سائڈ ایفیکٹ بھی ہوتے ہیں۔ اور یونانی ہمارا ایک دیسی علاج ہے جسے ہم ضرور آگے بڑھائیں گے۔ جو ہمارا طبی یونانی کا وقنا ہے جو چارمین کے پاس ہے، وہاں پر بھی میں بھی جاؤں گا، انشاءاللہ اس سے اچھی سے سوال کیا جائے گا اور لوگوں کو اچھی سے علاج کی سہولت فراہم کی جائے گی۔ اور حکومت کی طرف سے کیونکہ ہمارے CM صاحب ہر ڈپارٹمنٹ میں بہت مدد کرتے ہیں، ہم یہی چاہیں گے کہ ہمارے CM صاحب بھی چاہتے ہیں کہ یونانی بھی ترقی کرے، یونانی پر بھی ریسرچ ہو اور یونانی میں اچھی سے ہندوستان سے پونے سے لوگ یہاں پر آ کے علاج کرتے ہیں۔ CM صاحب بھی آئے تھے اتر پردیش جھارکھنڈ سے، مگر تلنگانہ ریاست تلنگانہ بننے کے بعد کا تلنگانہ CM صاحب کبھی کسی کو نظر انداز نہیں کرتے، اپنی نمائندگی اگر حکومت سے نمائندگی ہوتی رہے گی۔ میں ابھی بتایا ایک بار مل کے پھر ایک سال کے بعد مجھے تو کہیں ہوتا آپ سے بار بار یہ حکومت کے پاس ایسا رہتا ہے، خرچوں کا ایک بوجھ رہتا ہے، ایک کام کرے تک دوسرا آتا ہے، دوسرا کام کرے تک تیسرا آتا ہے، فالو اپ کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ میں وعدہ کرتا ہوں، ہم سے جو بھی ہو سکتا ہے ضرور ان لوگوں کو سپورٹ کرنے کی، جہاں تک ہو سکے ہم ضرور کوشش کریں۔ جگہ بہت ہے ہمارے پاس، جگہ جہاں چاہے کھول سکتے ہیں انشاءاللہ۔ ابھی ڈسپنسریز کے بارے میں بھی بولے صاحب، اس بارے میں کیا تلنگانہ ریاست حکومت ضرور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں ہمارے منسٹر ہریش راؤ صاحب بہت اچھے ڈائنامک پیشہ ہے، ہم اگر نمائندگی کریں گے تو ضرور وہ پورا کریں گے اور یونانی ڈاکٹر کا جو چیف پوسٹ ہے۔
روڈ ٹرانسپورٹ اور ہائی ویز کی وزارت کے مطابق ریاست تلنگانہ میں سال 2017 سے 2020 کے درمیان 85,000 سڑک حادثات پیش آئے ہیں اور ریاست تلنگانہ ملک کے مختلف ریاستوں میں ہونے والے سڑک حادثات کی فہرست میں 9ویں مقام پر ہے۔ روڈ ٹرانسپورٹ اور ہائی ویز کی وزارت نے راجیہ سبھا میں اعداد و شمار پیش کیے ہیں، جس کے مطابق ملک میں 3 سالوں کے درمیان یعنی 2017 سے 2020 کے درمیان 17 لاکھ سڑک حادثات ہوئے ہیں۔ وزیر ٹرانسپورٹ نتن گڈکری نے ایوان کو بتایا کہ سوشل، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے سڑک حادثات پر قابو پانے اور شہریوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے مختلف تشہیری اقدامات کیے گئے ہیں اور بیداری مہم بھی چلائی گئی ہے۔ نتن گڈکری کا کہنا ہے کہ روڈ انجینئرز اور گاڑیوں کے نقائص اور روڈ سیفٹی قوانین کی پابندی نہ کرنا سڑک حادثات کا باعث بنتا ہے اور وزارت شہریوں میں ٹریفک قوانین سے متعلق شعور بیدار کر رہی ہے۔ وزیر ٹرانسپورٹ نے بتایا ہے کہ ٹریفک قوانین کو بھی نافذ کیا جا رہا ہے۔ مرکزی وزیر کا کہنا ہے کہ روڈ ٹرانسپورٹ اور ہائی ویز کی وزارت ملک میں حادثات کی شرح کو کم کرنے کے لیے مختلف اقدامات میں جٹی ہوئی ہے۔ ریاست تلنگانہ کے وزیر صحت ہریش راؤ نے کہا ہے کہ حکومت خواجہ سراؤں کو صحت، تعلیم، روزگار اور دیگر فلاحی اقدامات کی فراہمی کو یقینی بنائے گی۔ ایس سی ویلفیئر منسٹر کے ایشور کے ہمراہ کچھ خواجہ سراؤں نے MCR/HRD میں ہریش راؤ سے ملاقات کی تھی۔ ہریش راؤ نے کہا ہے کہ صحت، تعلیم اور دیگر سہولیات کے معاملے میں سب کے حقوق برابر ہیں اور وہ دیگر ریاستوں میں خواجہ سراؤں کو فراہم کی جانے والی سہولیات کا مطالعہ کریں گے۔ وزیر صحت نے کہا ہے کہ ویمن اینڈ چائلڈ ویلفیئر سیکرٹری دیویا دیوراجن کو اس کی ذمہ داری سونپی جائے گی۔ ہریش راؤ نے اس سلسلے میں وزیر اعلیٰ KCR کو ایک رپورٹ پیش کرنے اور کابینہ میں تنخواہوں کے مسائل اٹھانے کی بات کہی ہے۔ TSMSIDC چیئرمین سرینیواس، ہیلتھ سیکرٹری سیم رضوی، DME رمیش ریڈی، ہینڈی کیپڈ ویلفیئر ڈائریکٹر شیلجا و دیگر اس موقع پر موجود تھے۔ وزیر IT KTR نے BJP ریاستی صدر بنڈی سنجے کی جانب سے کیے گئے تبصروں پر رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ بنڈی سنجے کمار نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ KCR نے جو بدعنوانی کی ہے اس کے لیے ان کے خلاف مقدمات درج کیے جائیں گے اور ED KCR کے خلاف کارروائی کرے گی۔ بنڈی سنجے نے یہ بھی کہا ہے کہ کلیشورم پروجیکٹ کا تخمینہ 30,000 کروڑ روپے سے بڑھ کر 1 لاکھ کروڑ ہو چکا ہے۔ بنڈی سنجے کمار کے اس بیان پر KTR نے تنزیہ ٹویٹ کیا ہے اور ٹویٹر پر لکھا ہے کہ بنڈی سنجے کو BJP ریاستی صدر اور ED سربراہ مقرر کرنے پر آپ کا شکریہ۔ KTR نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ ڈبل انجن والی حکومت کا مطلب سمجھ گئے ہیں کہ اس ملک کو چلانے والا ڈبل انجن مودی اور ED ہے۔ ریاست تلنگانہ کے وزیر سینیمیٹوگرافی تلاسانی سرینیواس یادو نے کہا ہے کہ حکومت تلنگانہ ہمیشہ غریب عوام کے ساتھ کھڑی ہے۔ تلاسانی سرینیواس یادو نے جوبلی ہلز امبیڈکر نگر کالونی میں پیش آنے والے واقعے کو افسوسناک قرار دیا۔ انہوں نے خیرتآباد MLA دانم ناگیندر، کلکٹر امے کمار، RDO وسنتا کماری، تحصیلدار، کارپوریٹرز کے ہمراہ اپنے دفتر میں ایک اجلاس طلب کرتے ہوئے اس واقعے سے متعلق تفصیلات حاصل کی اور صورتحال کا جائزہ لیا۔ بتایا گیا ہے کہ یہ واقعہ ایک اہلکار کی غلطی کے سبب پیش آیا ہے۔ تلاسانی سرینیواس یادو نے کہا ہے کہ حکومت غریب عوام کی ترقی اور بہبود کے لیے ہمیشہ کام کرے گی۔ انہوں نے عوام کو پریشان نہ ہونے کے لیے کہا ہے اور GO 58 کے تحت اس جگہ کو ریگولرائز کرنے کی بات کہی ہے۔ تلاسانی سرینیواس یادو ہفتے کے دن عہدیداروں اور عوامی نمائندوں کے ہمراہ امبیڈکر نگر کا دورہ کریں گے۔ رین بازار پولیس اسٹیشن سے وابستہ SI شیخ نسرین نے انسانی ہمدردی اور سماجی خدمات کی ایک اچھی مثال قائم کی ہے اور ایک نوجوان بے سہارا بے گھر لڑکی کو شیلٹر ہوم منتقل کروایا ہے۔ تفصیلات کے مطابق رین بازار پولیس ٹیم کو، جن میں SI نسرین بھی شامل ہیں، پیٹرولنگ کے دوران ایک لڑکی یاقوت پورہ ریلوے اسٹیشن کے آس پاس نظر آ رہی تھی۔ SI نسرین کی جانب سے اس لڑکی سے پوچھ تاچھ کی گئی، جس پر لڑکی نے بتایا کہ اس کے والدین نہیں ہیں اور دیگر کچھ مسائل بھی ہیں، جس کے سبب وہ ریلوے اسٹیشن اور اسٹیشن کے آس پاس بھیک مانگ کر زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ لڑکی سے تفصیلات حاصل کرنے کے بعد SI شیخ نسرین نے اسے تحفظ اور ایک اچھی زندگی فراہم کرنے کی غرض سے ناری نکیتن سے رابطہ کیا اور پریزیڈنٹ صفیہ ماہی سے نمائندگی کی، جس کے بعد صفیہ ماہی نے SI نسرین اور اپنی ٹیم کے ہمراہ یاقوت پورہ علاقہ پہنچ کر مذکورہ لڑکی کو
شاستری پورم علاقے میں واقع اولڈ ایج ہوم منتقل کر دیا۔ اپنے رین بازار لمٹس میں یاقوت پورہ ریلوے اسٹیشن کے جو سٹینڈ ہے ادھر کئی دنوں سے ایک لڑکی ادھر رہ رہی۔ ایکچولی کیا ہے بولے تو اس کے کوئی بھی پیرنٹس کوئی بھی رشتہ دار کوئی بھی ادھر پریزنٹ نہیں ہے۔ کئی دنوں سے یہ لڑکی ادھر ہی کھانا ادھر ہی پینا ادھر ہی جو کچھ بھی ہے یہ آٹو اسٹینڈ ادھر گھومنا کرنا کر رہی تھی۔ میرے نظر میں آئی تھی کچھ دن کے پہلے، میں اس سے بات کری تھی کیا ہوا ماں کئی کو ادھر تم ایسا گھوم رہے ہیں کئی کو بول کے پوچھے تو میرا کوئی بھی نہیں ہے میڈم، ایسا ہم لوگ میرے فیملی ڈسپیوٹس تھا، ہمارے باوا گزر جا کے ہے، ہاں رما ہم لوگوں کو چھوڑ کے چلے جا کے ہے۔ میں ادھر آ کے ادھر ہی ریلوے اسٹیشن پہ ادھر کچھ منگ لے کے گھروں میں کچھ کام کر لے کے ادھر ہی کھانا ادھر ہی آٹو اسٹینڈ میں سو جانا ادھر ہی رہنا، پورا میرا زندگی پوری ادھر ہی گزر جا رہی بول کے بولی تھی۔ وہ باتوں سن کے میرے کو کچھ محسوس ہوا کچھ اچھی زندگی دینا ہے بچی کو بول کے۔ جیسا بھی میرے کو اپنے ناری نکیتن ایسوسی ایشن کے صفیہ جی کی ملاقات ہوئی تھی، میں ان کو انفارم کر دی تھی کہ اپنے ایریا میں ایک معصوم بچی ہے، وہ بچی کو کچھ ایک نئی زندگی دینے کے لیے کچھ اکاموڈیشن کے لیے بول کے ان سے بات کری تھی، تو انہوں فوراً رسپونڈ ہو کے اپنے پاس اکاموڈیشن ہے ایسے لوگوں کے لیے بول کے بول دیے تھے۔ اسی بات پہ لے کے 2 دن پہلے ہم لوگ صفیہ جی کے انفارم کرے تھے تو وہ لوگ ان کی پوری ٹیم آ گئی تھی، لیکن کیا ہوا بولے تو تھوڑی مس کمیونیکیشن ہو گئی تھی، یہ بچی چلے گئی تھی۔ تو آج کیا ہوا تھوڑے پیٹرولنگ میں ہم لوگ باہر آئے تھے تو ادھر موجود تھی بچی، بلا لے کے پھر سے ایک بار بچی کو کاؤنسلنگ دے دیے تھے، دے دینے کے بعد وہ بچی بھی راضی ہو گئی ادھر جا کے اچھی زندگی گزارنے کی۔ کیا ہے بولتے ادھر کچھ بھی اس کی فیوچر ہے نہیں، کوئی بھی اس کا رشتہ دار ہے نہیں، کوئی اچھا برا دیکھنے والا ہے نہیں، کچھ بھی ہو جانے پر اس کا کوئی بھی ہمدرد کرنے والا ہے نہیں۔ اسی طور پہ ہمارے رین بازار پولیس اسٹیشن کی طرف سے میری چھوٹی کوشش کیا ہے بولے تو یہ جو معصوم لڑکی ہے اس کو اچھی زندگی دینا بول کے، میں جس دن یہ لڑکی کو دیکھی تھی اسی دن میں نے پورے دل سے تھام لی تھی کہ اس کی ایک اچھی زندگی ہونا بول کے۔ اسی طور پہ میں آج ہمارے اپنے رین بازار پی ایس کی طرف سے یہ لڑکی کو اپنے ناری ایسوسی ایشن کے صفیہ جی ہے وہ لوگوں کے جو بولتے ٹرسٹ ہے ان کو ہینڈ اوور کرنے کے لیے دے رہے ہیں۔ یہ لوگ ان کی پورا ٹیک کیئر لے کے اچھی زندگی دیتے بول کے انشاءاللہ ہم لوگ پورے دل سے دعا کریں۔ ملکاج گیری TRS MLA مینم پلی ہنمنت راؤ نے اپنے حلقہ اسمبلی میں مختلف پروگرامز میں حصہ لیا ہے۔ رکن اسمبلی نے گوتم نگر کے ڈویژن 141 میں لگائے گئے خون کا عطیہ کیمپ میں حصہ لیا، بعد ازاں CC روڈ کا افتتاح انجام دیا۔ مرکزی حکومت کی جانب سے دودھ کی مصنوعات پر GST بڑھانے کے فیصلے کے خلاف مینم پلی ہنمنت راؤ نے سائی نگر چوراہے پر احتجاج بھی درج کروایا۔ اس موقع پر مقامی کارپوریٹر سنیتا رامو یادو کے علاوہ کارپوریٹر پریم کمار، سابق کارپوریٹر جگدیش گوڑ، TRS لیڈر رامو یادو، GNV ستیش کمار، جی نرنجن و دیگر نے بھی مینم پلی ہنمنت راؤ کے ہمراہ ان پروگرامز میں حصہ لیا۔ మరి ఇదివరకు నేను ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉన్నప్పుడు కూడా గౌరవాధ్యక్షుడు నేను బాలగౌడు కేఈ కృష్ణమూర్తి వీళ్ళు ఉన్నప్పుడు నేను గౌరవాధ్యక్షుడు నుండి మొత్తం స్టేట్ అంతా తిరిగినాం ఆంధ్రప్రదేశ్ మొత్తం। ఓకే స్టార్ట్ ఇప్పుడు ఇది ఈరోజు రాత పుస్తకాల పంపిణీ మా సాయి సమాజ్ ట్రస్ట్ ద్వారా పంపిణీ జరిగింది। మా దగ్గర ప్రతి సంవత్సరము రాత పుస్తకాలు పంపిణీ చేస్తాం కనుక 2 సంవత్సరాల నుంచి కోవిడ్ వచ్చింది కనుక మా దగ్గర కొంచెం ఫండ్స్ తక్కువ ఉంటే నేను ఒక్కనే నిర్ణయం తీసుకొని 1 లక్ష రూపాయల బుక్స్ ఇప్పించి ఒక 2000 మందికి రాత పుస్తకాలు పంపిణీ చేయడం జరిగింది। ముఖ్య అతిథిగా మన డైనమిక్ లీడర్ మన హనుమంతన్ వచ్చి ఆయన చేతుల మీదుగా స్టార్ట్ చేసినాం। అన్నీ సక్రమంగా అయినాయి। అట్లాగే అన్నదానం కూడా చేసినాం అందరికీ, పిల్లలతో సహా వచ్చిన కార్యకర్తలందరికీ భోజనాలు చేయించి పంపించడం మనం। नामपल्ली ट्रैफिक पुलिस की जानिब से नीलोफर रोड पर गाड़ियों की तलाशी मुहिम चलाई गई। इस तलाशी मुहिम में ट्रैफिक SI गौतमी और ट्रैफिक कांस्टेबल ने हिस्सा लेते हुए बगैर नंबर प्लेट, टूटे फूटे नंबर प्लेट और बिना हेलमेट के गाड़ियां चलाने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई की। ट्रैफिक पुलिस एहलकारों ने लाइसेंस व दीगर दस्तावेजात की भी जांच की है। इस मौके पर पेंडिंग चालानात से मुताल्लिक भी तफसीलात हासिल की गई। ट्रैफिक पुलिस एहलकारों के मुताबिक
राहगीरों की बड़ी तादाद बिलखुसूस नौजवानों की गाड़ियों पर नंबर प्लेट मुनासिब नहीं थे या फिर उन पर स्टिकर्स लगाए गए थे, जिनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। कोरोना वायरस ने रियासत तेलंगाना के जिले नलगुंडा में एक बार फिर हलचल मचाई है। जिले के नारकटपल्ली में वाक़ महात्मा ज्योतिराव फुले वेलफेयर गुरुकुल स्कूल के 15 तलबा कोरोना वायरस से मुतासिर हो गए हैं। कोविड मुतासरा तलबा को होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। डॉक्टर्स ने कहा है कि तमाम तलबा में कोरोना की हल्की अलामात पाई गई हैं। इस वाक़े की इतला मिलने पर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर कोंडल राव ने नारकटपल्ली गुरुकुल स्कूल का दौरा किया। उन्होंने कहा है कि कोरोना से खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मुनासिब एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। वाज़ेह है कि कोंडा मल्लेपल्ली गुरुकुल स्कूल के 29 तलबा भी कल कोरोना से मुतासिर पाए गए थे, जिसके बाद ज़िला हुकाम को अलर्ट किया गया है। कोरोना से मुतासरा तलबा को क्वारंटाइन में रखा गया है और साफ सफाई के इक़दाम का आगाज़ किया गया है। మాత్రం లేదు. సో వైద్య ఆరోగ్య శాఖ అప్రమత్తంగా ఎప్పటికప్పుడు రోజు రోజు రిపోర్టింగ్ తీసుకొని దాని ప్రకారంగా స్పందిస్తూ ఉంది. కాబట్టి ఈ జిల్లా ప్రజలు ఎవరు కూడా దీని గురించి ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు, భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. వర్షాకాలంలో విద్యార్థులకైనా ఎవరికైనా పెద్దవాళ్ళకైనా వర్షాకాలంలో సీజనల్ డిసీజ్ ఉంటాయి. మనకు వాటర్ బార్న్ వాళ్ళు వస్తాయి అండ్ కీటకాల వల్ల వస్తాయి. మలేరియా, డెంగ్యూ, చికెన్ గున్యా, స్వైన్ ఫ్లూ, సో అట్లాగే టైఫాయిడ్, జాండీస్, మెదడువాపు ఇట్లాంటివి వస్తాయి. సో కాబట్టి కలుషితమైన నీరు కానీ ఆహారం కానీ తీసుకోవాల్సిన అవసరం తీసుకోకూడదు. అట్లాగే దోమలు పుట్టకుండా కానీ దోమలు కుట్టకుండా కానీ చూసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు మనకు ఉంటాయి. సో కాబట్టి తప్పనిసరిగా డెంగ్యూ లాంటి దోమలు పగటిపూట కుడతాయి కాబట్టి పగటిపూట బయటకు వెళ్లకుండా ఉంటే మంచిది. ఇంట్లో వాళ్ళు మెష్ డోర్ కానీ నెట్స్ కానీ ఇట్లా వాడితే ఇంకా చాలా బాగుంటుంది. అట్లాగే డ్రైనేజ్ సిస్టమ్, శానిటేషన్, హౌస్ టు హౌస్, ఇంటి చుట్టూ పరిసరాలు శుభ్రంగా ఉండడం, ఫ్రైడే డ్రైడే, ఇవన్నీ కూడా మన డిపార్ట్మెంట్ యాక్టివిటీ చేస్తూ ఉన్నాం ప్రతిరోజు. డెఫినెట్గా మనం డిసెంబర్ వరకు కనుక మనం ఇలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే మనకి సీజనల్ డిసీజ్ చాలా తక్కువ ఉన్నాయి. అసలు शहर हैदराबाद के इलाके जुबली हिल्स रोड नंबर 46 अम्बेडकर कॉलोनी में जीएचएमसी की इन्हदामी कार्रवाई के बाद कशीदगी फैल गई। तफसीलात के मुताबिक महकमा जीएचएमसी रेवेन्यू हुकाम ने पुलिस की मदद से गरीबों की झोपड़ियां मुनहदिम कर दी, जिसके बाद मुकामी लोगों ने अहलकारों और अमले पर सख्त नाराज़गी का इजहार करते हुए बहस व तकरार की। बताया गया है कि गरीब अफराद की जानिब से उनकी झोपड़ियां मुनहदिम न करने की बारहा दरख्वास्त भी की गई, ताहम हुकाम और अमले ने अपनी कार्रवाई जारी रखी। अवाम ने इस इन्हदामी कार्रवाई को जब रोकने की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। अवाम का कहना है कि वो 35 सालों से उन झोपड़ियों में मुकीम हैं और अब उनके झोपड़ियों को तोड़ा जा रहा है तो वो कहाँ रहेंगे। बहरहाल अवाम ने इंतखाबात के दौरान उन्हें मकानात देने का वादा याद दिलाया और कहा कि उन्हें अभी तक मकानात नहीं दिए गए हैं, लेकिन उनकी झोपड़ियों को तोड़ दिया गया है। मुश्तिल अवाम का ये भी कहना है कि महज उनसे झूठ बोला जा रहा है और अराजी पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। रियासती हुकूमत ने अवाम को मौसमी बीमारियों और कोरोना इन्फेक्शन के फैलाव से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल करने का मशवरा दिया है। मौसमी बीमारियों के खतरात और कोरोना के बढ़ते हुए केसेस को रोकने के लिए हुकूमत ने महकमा सेहत को चौकसी इख्तियार करने की हिदायत जारी की है और अवाम को एहतियात बरतने की ताकीद की है। रियासत में जारी मुसलसल बारिश से मुख्तलिफ अजला में डेंगू, मलेरिया और पेचिश समेत कई मौसमी बीमारियां फैल चुकी हैं। एक जानिब मौसमी बीमारियां फैल रही हैं तो दूसरी जानिब मुख्तलिफ मकामात पर कोविड-19 इन्फेक्शंस में इजाफा हो रहा है। वज़ीर सेहत हरीश राव ने इस ज़िम्न में एक जायज़ा इजलास मुनक़िद करते हुए सैलाब ज़दा इलाकों और क़बायली इलाकों में ख़ुसूसी तवज्जो देने और वबाई अमराज पर काबू पाने के लिए जंगी खुदूद पर इक़दामात करने पर जोर दिया है। वज़ीर सेहत ने आवाम से भी अपील की है कि वो खानगी अस्पताल जाकर अपनी जेबें खाली न करवाएं, बल्कि सरकारी अस्पतालों से रुजू होकर अपना इलाज करवाएं। रियासती हुकूमत की जानिब से आवाम के लिए एहतियाती तदाबीर जारी की गई हैं, जिनमें खाना खाने के दौरान साफ सफाई बरकरार रखने, पीने के पानी में क्लोरीन की गोली शामिल करने, वक्फे वक्फे से नीम गर्म पानी पीने, ताज़ा पकी हुई ग़िज़ा इस्तेमाल करने, खाने पीने की अशिया ढक कर रखने और खाने से पहले हाथ धोने का मशवरा दिया गया है। जबकि अवाम को मकानात के आसपास पानी ना जमा होने देने और मरीज़ों से दूरी इख्तियार करने के लिए भी कहा गया है। शहर हैदराबाद के संतोष नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़ मोइनबाग इलाके के एक खांगी स्कूल के कॉरेस्पॉन्डेंट का बेटा अपने स्कूल की प्राइमरी क्लासेस की तालिबात को चॉकलेट देने के बहाने दस्त दराजी किया करता था। चंद मुतासरा तालिबात की जानिब दे अपने वालिदैन को शिकायत पर मुताल्लिक़ा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई।
पुलिस ने केस दर्ज करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। एनडीए की सदारती उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू हिंदुस्तान की 15वीं सदर जमहूरिया मुंतखब हो गई हैं। 64 साल मुर्मू ने अव्वलीन कबायली सदर बनने का एजाज़ हासिल किया है। जुमेरात को वोटों की गिनती का अमल ज़ायद 10 घंटे जारी रहा और उसके इख्तिताम पर रिटर्निंग ऑफिसर पीसी मोदी ने द्रौपदी मुर्मू को फातह करार दिया। द्रौपदी मुर्मू ने 6,76,803 वोट हासिल किए, जबकि अपोजिशन उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने 3,80,177 वोट हासिल किए। द्रौपदी मुर्मू सदारती ओहदे पर रामनाथ कोविंद की जानशीन बनी हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुंतखब सदर द्रौपदी मुर्मू को मुबारकबाद पेश की है। अपोजिशन उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने भी द्रौपदी मुर्मू को सदर जमहूरिया बनने पर मुबारकबाद पेश की है और उम्मीद जताई है कि द्रौपदी मुर्मू आइन के मुहाफिज के तौर पर काम करेंगी।